سامعین محترم، یہاں سے اللہ رب العالمین بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے صبر و استقامت کے بل بوتے پر جو انہوں نے فرعون اور آل فرعون سے جھیلی اور برداشت کی، اس صبر و استقامت کے نتیجے میں اللہ نے ان پر بڑے انعامات کیے۔ پہلا انعام سب سے یہ کہ انہیں فرعون سے نجات دی اور سمندر سے، دریا سے ان کو پار کیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کر دیا، آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ ایسی کلیجے کو ٹھنڈ اللہ نے پہنچائی ان کے نا، لیکن یہ ایسے بدبخت نکلے کہ اللہ کے انعامات اور احسانات کا شکریہ بجا لانے کی بجائے اور اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس مصیبت سے جان چھڑائی اور تکلیف سے، مصیبت سے جان چھڑائی۔ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے انہوں نے بعد میں ضد ہٹ دھرمی کی بنیاد پر مسئلہ توحید کا انکار کرا۔ اس کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا، مبوء صدق، عمدہ جگہ، بڑی بہترین جگہ ہم نے ان کو رہنے کے لیے دی۔ شام اور مصر جو فرعونیوں کے قبضے میں تھا، اللہ نے ان کے بدلے میں ان کو عطا کر دی اور وہاں انہیں آزادی نصیب کر دی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو کھانے کے لیے ستھری چیزیں عطا کی، من، سلوا، پینے کے لیے پتھر سے پانی، چشمے جاری کر دیے، آسمان سے دسترخوان بھی ان کے لیے اتارا۔ یہ بنی اسرائیلی ہے، یہ عیسائی بھی بنی اسرائیلی ہے، انہی میں سے ہے نا عیسائی بھی۔ آدمی عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہے بنی اسرائیل کے، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام کی یہ ساری نسل ہے، انہی میں سے ہے۔ تو یہ بجائے ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے ناشکرے نکلے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے۔ یہ اختلاف اتنی بری چیز ہے نا، اختلاف کی نحوست کہ اس سے تباہی پھیلتی ہے، اور یہی چیزیں ہمارے اندر پیدا کی گئی ہیں، یہی چیزیں ہمارے اندر، اور یہ یہود کی ساری سازشیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو وہ نہیں کر سکے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات تک، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ تک تو یہ ڈوب کے رہے بالکل ایسے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نرم دل تھے، ذرا دھیمے مزاج کے آدمی تھے، تو انہوں نے باہر سے مدینہ کے اندر نہیں کر سکے، باہر سے لوگوں کو تیار کر کے پھر مدینہ پہ جا کر حضرت عثمان پر چڑھائی کر دی اور ان کے گھر کا محاصرہ کیا اور ان کو شہید کر دیا، اور یہاں سے پھر آگے اختلاف شروع ہوا ہے سارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپس میں لڑائی اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ بہت سارے صحابہ کا موقف یہ تھا کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے، قاتلین عثمان سے کیا لیا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ لیتے ہیں لیکن کچھ حالات کیا ہو جائیں
سیٹ ہو جائیں، کیونکہ افراتفری مچی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دونوں طرف صحابہ ہیں. یہاں سے کام شروع ہوا ہے، اختلاف بنا اور پھر وہ نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی. اور پھر چلتے 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 اس وقت تو پھر بھی صحابہ تھے اور دین کا فہم، دین کی سمجھ ان کو. لیکن آج ہماری کیا حالت ہے؟ آج ہمیں تو ایسے کر دیا ہے، بالکل قرآن اور سنت سے ایسے دور کر دیا ہے کہ بس جناب آپس میں یوں گتھم گتھا کر دیا ہے، ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے قرآن سے بالکل سراسر دور کر دیا. یہ اللہ کیا فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. تو آج یہ علماء کو علم نہیں ہے، ان کے پاس بھی علم ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، علم ہے ان کے پاس. وہی قرآن جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ بھی جانتے ہیں، لیکن چکر بیٹھتا ہے، مال دولت مل رہا ہے. اب جس طرح یہودیوں کو پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، اللہ کے برحق پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہیں. یہ وہی پیغمبر ہے جس کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں آیا ہے، جن کا تذکرہ ابراہیم کی دعاؤں میں آیا ہے، جن کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں آیا ہے، زبور کے اندر آیا ہے، انجیل میں آیا ہے. یہ وہی پیغمبر ہے. جانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن ایمان کیوں نہیں لائے؟ صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ اگر ہم اس پر ایمان لائیں گے تو ہماری ریاست، ہماری سلطنت، ہمارا روب، ہمارا وہ جو تشخص ہے دینی سرداری جو ہمارے پاس، وہ چلی جائے گی. اس لیے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک ہمارا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن، فیما کانوا فی یختلفون، ان باتوں میں جن میں کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کیا کرتے ہیں. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ. اب یہ آیت بظاہر خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. فَإِن كُنْتَ، بس اگر تو ہے، فی شَكٍ، شک میں، مما، اس کتاب کے بارے میں، انزلنا، جو ہم نے اتاری ہے، الیک، تیرے پاس طرف. اللہ کے نبی تو کوئی شک نہیں تھا. خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور مقصود مراد اس سے دوسرے لوگ ہیں جو قرآن میں شک کرتے ہیں ان کو. یا اللہ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں کہ تم ان سے کہہ دو اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اتاری ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے یہ کتاب کیسی ہے، اس کتاب کے مسائل، اس کتاب کے احکام، اس کتاب میں جو اللہ نے احکام نازل فرمائے ہیں ان کا کیا حکم، کیا صحیح ہے یا غلط ہے، کیا یہ اللہ کی کتاب ہے یا. اور اہل کتاب ایمان لا چکے ہیں. عبداللہ بن سلام ایمان لا چکا ہے، اہل کتاب کا عالم تھا، یہودیوں کا بڑا عالم تھا. جب وہ ایمان لایا نا، اس نے آ کر نشانی دیکھی، اور ایمان لانے کے بعد جب اس کی قوم آئی تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں چھپ جاتا ہوں، میرے متعلق آپ ان سے پوچھیے. تو چھپ گیا، پوچھا بھائی آپ کے درمیان عبداللہ بن سلام ہے، کیسا آدمی ہے؟ جی بہت بڑا ہے، سچ بولتے ہیں جی، بڑا سچا آدمی، بہت بڑا مذہبی ہمارا پیشوا ہے. اسی دوران پوچھا کہ اچھا اگر وہ اس کتاب پر ایمان لائے تو آپ کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا.
نہیں کر سکتے. اسی دوران حضرت عبداللہ بن سلام نے کلام فرمایا کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. فوراً بدری لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے. فوراً پاسا پلٹ دیا, نہیں جی نہیں, یہ تو ہم اس کی بات بولی تو اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے پیغمبر ان سے کہہ دو اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اتاری ہے تیری طرف, تو پوچھ لے ان لوگوں سے یقرؤون الکتاب من قبلک, جو پڑھتے ہیں ان کتابوں کو جو تجھ سے پہلے اتاری گئی ہیں. لقد جاءک الحق من ربک, کہ تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس سچ آیا ہے, حق آیا ہے, سچائی تیری طرف آئی ہے. اور وہ آئی بھی کس کی طرف سے ہے؟ من ربک, تیرے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین, لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ, اور ان لوگوں میں سے بھی نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو, اللہ کے احکام کو جھٹلا دیا. فتکون من الخاسرین, ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اگر تم اللہ کے احکام کے بارے میں شک کرو گے تو شک گمراہی کا پہلا درجہ ہے. اللہ رب العالمین کے احکام میں شک آ جائے انسان کے دل میں تو انسان گمراہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ شک گمراہی کا پہلا درجہ ہے. او سورۃ عامر مومن کے اندر اللہ نے چاروں درجات ذکر کیے ہیں. پہلا درجہ کیا ہے؟ فما زلتم فی شک مما, تم مسلسل شک کرتے رہے اس کتاب کے بارے میں, اس حکم کے متعلق جس کی طرف وہ میرا پیغمبر یوسف علیہ السلام تمہیں بلاتا رہا تھا. حتی اذا ہلک, یہاں تک کہ جب وہ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے, یعنی فوت ہو گئے. قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا, تم نے کہا اب اللہ اس کے بعد کسی رسول کو نہیں بھیجے گا. کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب, اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس آدمی کو جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے اور شک کرنے والا ہے. شک جب آ جاتا ہے نا, شک, تو اس کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ گمراہ, انسان راستے سے پھر جائے. پھر اس کے بعد تیسرا درجہ جدال. کیا جدال؟ حق والوں سے جھگڑا شروع کر دیتا ہے. دین کے داعیوں سے کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا. اور جھگڑا بھی ایسے ہی کہ ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی, بغیر کسی دلیل کے. اس کی مثال اللہ نے عنکبوت کے اندر دی ہے, سورۃ العنکبوت. اللہ نے کیا فرمایا؟ جن کو تم اللہ کے سوا مددگار بناتے ہو نا, ان کی مثال کمثل العنکبوت, عنکبوت جیسی ہے. عنکبوت, عنکبوت کے ساتھ کیسی مثال ہے؟ کوئی آدمی مکڑی کے جالے کا سہارا لے تو اس کی وہ کیسا ہے؟ مکڑی کے جالے کا کوئی سہارا. اور مکڑی جالا بناتی کیسے ہے؟ دیکھیے میں اور آپ بھی اپنے میں رہائش کے لیے, دنیا کی ساری مخلوقات اپنی رہائش کے لیے گھر بناتی ہیں. مٹیریل کہاں سے لیتی ہیں؟ ہم گھر بناتے ہیں, کہاں سے مٹیریل لیتے ہیں؟ باہر سے لیتے ہیں. جبکہ مکڑی مٹیریل کہاں سے لیتی ہے؟ اندر سے لیتی ہے, اپنے لعاب سے بناتی ہے. اللہ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو غیر اللہ کے پجاری ہیں نا, ان کے پاس کوئی دلیل کچھ بھی نہیں ہے. قرآن اور سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے, اپنے اندر سے گھڑ گھڑ کر دلیلیں بناتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری, مکڑی جالا بناتی ہے شکار کو پھنسانے کے لیے, اور شکار جب پھنس جاتا ہے نا تو شکار کو کھاتی نہیں ہے,
اس کی روح قبض کر لیتی ہے، روح نکال لیتی ہے۔ دیکھنا ذرا، تجربہ کرنا، کہیں جالا ہوگا نا تو جالے میں، اور خاص طور پر اگر پرانا جالا ہو تو اس میں آپ کو جلدی نظر آ جائے گا، مکھی کیڑا کوئی بھی حشرات مرے پڑے ہوں گے، لیکن وہ صحیح مکھی آپ دیکھیں گے تو بالکل صحیح سالم ہے، اس کا وجود بالکل ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں ناک سارا کچھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کو ایسے ہاتھ مار کے گراؤ گے تو نیچے زمین پر گر جائے گی، مری ہوئی ہوگی۔ مکھی کھاتی نہیں ہے، کیڑے کو کھاتی نہیں ہے، اس کو کیا کرتی ہے؟ اس کی روح جو ہے نا وہ سانس اس کا چوس لیتی ہے، مار دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غیر اللہ کے پجاری ہیں، ایک تو دلیل مکڑی کی طرح اپنے اندر سے بناتے ہیں، دوسرا شکار پھنسنے کے لیے شکار کو پھنساتے ہیں، پھنسا کر ایمان نکال لیتے ہیں اس کے اندر سے۔ بندہ صحیح سالم پھر رہا ہے لیکن اندر سے روح نکال لی ہے، کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ جب انسان کا ایمان اللہ سے ہٹ گیا اور مخلوق کے اوپر جم گیا، جو صفات، جو خوبیاں، جو قدرتیں اللہ کی ہیں وہ مخلوق کے لیے ثابت کی، تو کیا بن گیا؟ ایمان گیا، شرک آ گیا۔ شرک اور ایمان اکٹھا نہیں آ سکتا۔ ایمان گیا تو پیچھے اب کیا رہ گیا؟ اب اس کا عمر ہونا کیا ہے؟ اور مکڑی کا جالا ہلکی سی جھونکا بھی آئے نا تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی دلیلیں بھی قرآن کی کوئی ایک آیت بھی آئے تو ساری کو بہا کے لے جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ نے بڑی زبردست مثال دی ہے۔ اور پھر سورۃ حج کے اندر اور مزید، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جائے، اس کو ذرا توجہ سے سنو۔ وہ مثال کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ ساری کائنات رل جائے، مل جائے، اکٹھی ہو جائے۔ خواجہ شہزاد صاحب سارے مل کر ایک مکھی کو پیدا، قرآن کہہ رہے ہیں ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی اگر ان کے سامنے سے کوئی چیز چھین کر لے جائے۔ صدر صاحب کیا اللہ نے، کیسی اللہ رب العزت نے وضاحت کی ہے، کتنی بے بسی اور کمزوری کو اللہ نے بیان کروایا ہے۔ مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، چھینی کس سے جاتی ہے؟ کمزور سے یا طاقتور سے؟ کمزور سے یا طاقتور سے؟ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جن کو جو سعادت تم تلاش کرتے ہو یہ مکھی سے بھی زیادہ کیا ہے؟ کمزور ہیں۔ اپنی چھینی ہوئی چیز مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اور مانگنے والے بھی کمزور ہیں اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ کمزور ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کا قدر، اللہ کا شکر جس طرح کرنے کا حق تھا نا وہ اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ کی قدر، اللہ کی عزت کا جو حق تھا، اللہ کی بڑائی کا جو حق تھا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو حق تھا وہ انہوں نے ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس لیے میرے پیغمبر شک نہیں کرنا، ان کو بتلا دو کہ اللہ کے احکام کے بارے میں شک، جب انسان شک کرتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہی کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ جدال، حق والوں سے جھگڑا کرتا ہے بغیر سلطان، صدر صاحب بغیر سلطان، بغیر دلیل سے جھگڑا کرتا ہے۔ دلیل بھی ایسی کوئی نہیں جڑی عطا ہوں جو اللہ نے ان کو دی ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ ہر سرکش
متکبر آدمی کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر اس کو ہدایت کی توفیق کیا ہو جاتی ہے؟ سلب ہو جاتی ہے، پھر ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور یہ چاروں درجے صورت حامیم مومن کے اندر اللہ نے 2 آیتوں میں بیان کیا، میں آپ کو دکھا بھی چکا ہوں پہلے کی دفعہ۔ اور اسی طرح ہدایت کے بھی 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے انابت، رجوع، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو شہزاد بھائی رجوع کرتا ہے، جو طلب کرتا ہے، مانگتا ہے۔ انابت پہلی شرط ہے، انابت ہوگی تو اللہ کی طرف سے کیا مل جائے گی؟ ہدایت۔ ہدایت ملنے کے بعد استقامت ہے، پھر اس پر ہدایت ملنے کے بعد تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ڈٹ جانا تمہارا کام ہے۔ پھر اللہ اپنی مٹھی کے اندر اس بندے کے دل کو لے لیتے ہیں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے دلوں کو اپنی مٹھی میں بند کر لیتے ہیں، گرہ لگا دیتے ہیں اس کے دل پر، اور اس کی طرف اب گمراہی اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی۔ پہلا درجہ انابت، دوسرا درجہ ہدایت، تیسرا درجہ استقامت، اور چوتھا درجہ ہے ربط القلب، ربط القلب۔ اسی طرح گمراہی کا پہلا درجہ شک، دوسرا درجہ ضلال گمراہی، اور تیسرا درجہ جدال، اور چوتھا درجہ مہر جباریت۔ دونوں میں ہدایت کے اور گمراہی کے 4 درجوں میں 2 درجے، 2 کام بندے کی طرف سے، 2 رب کی طرف سے۔ ادھر بھی 2 کام بندے کی طرف سے، 2 رب کی طرف سے۔ انابت کس کی طرف سے ہوگی؟ رجوع کس کی طرف سے ہوگا؟ بندے کی طرف سے ہوگا، تو اللہ کی طرف سے کیا مل جائے گی؟ ہدایت۔ پھر استقامت، ڈٹنا کس کا کام ہے؟ بندے کا۔ ربط القلب عطا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اسی طرح گمراہی کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ شک کون کرتا ہے؟ بندہ جب شک کرتا ہے تو اللہ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ گمراہ کر دیتے ہیں۔ گمراہی کے بعد پھر جھگڑا کرتا ہے، حق والوں سے کیا کرتا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ بھی بندہ کر رہا ہے۔ پھر اللہ اس کے دل پر کیا لگا دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم جو ہے نا عذاب قرار پا چکے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، تیرے رب کا جو کلمہ ہے، تیرے رب کا جو فیصلہ عذاب والا جن کے متعلق ثابت ہو چکا ہے نا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتهم كل آیہ، اگرچہ آپ ان کے پاس ساری نشانیاں لے کر آ جائیں، ہر طرح کی نشانیاں ان کے پاس حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لینا، پھر بھی وہ ایمان پھر بھی نہیں آتی۔ فلولا کانت قریۃ آمنت، تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ ایمان لاتی، فنفعها ایمانها، تو ان کو ان کا ایمان لانا فائدہ دیتا، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جتنے بھی بستیاں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہلاک کیے، اور جب ان کے عذاب کا وقت آیا تو وہ بدبخت اس وقت بھی ایمان، اگر اس وقت بھی ایمان لے آتے نا عذاب کی نشانیاں دیکھ کر، عذاب کے آثار دیکھ کر، تو ہم ان کو ایمان کیا کر دیتے؟ ان کا قبول کر لیتے۔ جیسے قوم یونس علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ کا عذاب آنے لگا، عذاب کی نشانیاں دیکھی نا، ساری کی ساری قوم جب لوگ ساری اکٹھی نکلے تھے، اللہ معاف کر، اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اور اس میں یونس علیہ السلام بھی جو کہ پہلے نکل گئے تھے، رب کی اجازت کے بغیر، رب نے اجازت ابھی نہیں دی تھی۔ حالانکہ اللہ کا قانون اور دستور یہ ہے کہ اللہ اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو کیا کرتا ہے؟ بچا لیتا ہے، اور ان کو پہلے کیا حکم دیتا ہے کہ نکل جاؤ۔ صدر صاحب وہ نہیں ذرا یہ تک وہ آ رہی ہے، اچھا چلو
خیر فرمائے. جتنی بھی قومیں ہیں، جتنی بھی اللہ رب العزت جب ان پر عذاب اتارتے ہیں نا تو پہلے نبی کو اور ایمان والوں کو حکم دیتے نکل جاؤ، اس کے بعد پھر قوم پر عذاب آتا ہے. لیکن یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ ان پر عذاب آنے والا ہے، ابھی اجازت نہیں دی تھی، یونس علیہ السلام پہلے نکل گئے. تو نکلے تو وہ بھی پھر آزمائش میں مبتلا ہو گئے، اور جب کشتی میں سوار ہو گئے تو کشتی بھور میں پھنس گئی، کوڑا ڈالا گیا. اللہ نے اعلان کیا بھئی کون ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، مالک کا بھاگا ہوا کون ہے تمہیں؟ اچھا کوڑا ڈالتے ہیں، کوڑا ڈالا تو یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. اللہ نے دیکھ کر لگتا نہیں بندہ بڑا ظاہر بات ہے پیغمبر ہے، خوبصورت بھی ہوں گے اور باشرہ بھی ہوں گے. ایک تو تھی انبیاء تو پوری امت کا کیا ہوتا ہے؟ خلاصہ ہوتا ہے. پوری ساری امت کا ایمان ایک طرف ہوتا ہے اور نبی کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف. تو پاک باز کیا ہے سارا نہیں یہ لگتے نہیں. دوبارہ کوڑا ڈالا، پھر کن کا نام نہیں، تیسری مرتبہ پھر ڈالا تو پھر یونس علیہ السلام، اور وہی تو اپنے مالک سے کیا تھے. تو پھر جب ان کا تیسری مرتبہ نام اٹھا کر ان کو سمندر میں پھینک دیا. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا جلدی کر میرے نبی کو اپنے طرف سنبھال. اللہ اکبر. پھر مچھلی کے پیٹ میں جب یونس علیہ السلام گئے نا، ادھر یونس علیہ السلام نے پھر رب کو پکارا، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اندھیروں کے اندر میرے نبی نے پکارا تو کس کو پکارا؟ وہاں سن کون سکتا تھا؟ کسی کیا پتا ہے کہ کون پکار رہا ہے اور کہاں پکار رہا ہے اور کس جگہ کھڑا ہوا ہے؟ نادا پھر ظلمات، ظلمات جمع ہے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، ان سارے اندھیروں میں گر کر پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ الہ، اللہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے. ایسے مانا بڑھتا کہ نہیں بڑھتا ہے؟ اللہ اس مشکل نو حل کرانا لا کوئی نہیں ہے. الا انتا، صرف تو ہی ہے. سبحانک، اللہ تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، ظالما، میرے کو ظلم ہو گیا ہے، میں کمی کر بیٹھا. تو فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وہ یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور اسے اس غم سے نجات دے دی، اور مچھلی کو حکم دیا کہ میرے پیغمبر کو باہر نکال. آج جب باہر نکالا تو اب مچھلی کا وجود گرم ہو رہا ہے، تو اوپر والا چمڑا سارا کیا ہو گیا؟ اتر گیا. ساتھ ہی وہاں اللہ نے می یقطین، کدو کا درخت اگا دیا، کدو کی بیل اگا دیا، کیونکہ کدو کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی، اور مکھی زخم پر بیٹھ جائے تو اس میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ پیٹ بن جاتی ہے اور کیڑے بن جاتے ہیں. اللہ نے انتظام کر دی فوراً. ادھر جب قوم نے دیکھا نا کہ پیغمبر بھی چلے گئے ہیں اور عذاب کے آثار، فوراً سارے نکل آئے اور اللہ سے کیا کی؟ معافی مانگی. اللہ فرماتا ہے لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، تو ہم نے ان سے ذلت اور رسوائی والا عذاب کیا کر دیا؟ ہٹا دیا. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو ایک وقت مقرر پر کیا دیا؟ نفع. موت، جو کبھی موت اس وقت ہم نے ان کو کیا دیا؟ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے ساتھیوں، قرآن تو بالکل واضح الفاظ میں ہے. ایک دونے دونے، دو دونے چار کر کے بالکل سمجھا ہے. کوئی اخفاء نہیں رکھتا. کسی بات کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی چھپایا، بالکل واضح کر کے اپنی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے.
اور ساری کائنات کی بے بسی کا اعلان کرتا ہے، تو اس اللہ کو اپنے مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اس کو سمجھو، اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے جتنا ہم مانگیں گے اتنا اللہ خوش ہوتا ہے۔ واحد ایک ایسی ذات ہے جس سے جتنا مانگا جائے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اور دنیا کا کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے جس سے مانگنے سے وہ کیا ہوتا ہو، خوش ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے جس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہو۔ واحد ایک ایسا بادشاہ ہے، ایسی ذات ہے جس سے نہ مانگے تو کیا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ تو اس سے مانگنا سیکھو، اور اس سے مانگنا کیسے ہے؟ جیسے بچہ نہیں مانگتا اپنے ماں باپ سے، اس طرح اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کو سیکھ کر سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا